السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی فیکٹ ہاؤس۔ دوستو، آج کی ویڈیو ایک منفرد اور بہت اہم ویڈیو ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے ایک صالح بندے ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے بارے میں ایک باقاعدہ سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سیریز میں ہم ذوالقرنین اور ان کے 3 سفر پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ہم سب نے ہی اپنے بچپن سے 2 نام ضرور سنے کے ہیں، ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج۔ ایک طویل عرصے تک ہم اسے ایک داستان کے طور پر سنتے رہے ہیں کہ کیسے ایک بادشاہ تھے اور کیسے انہوں نے یاجوج ماجوج کو لوہے کی ایک دیوار بنا کر اس کے پیچھے بند کیا تھا۔ اس سے زیادہ کبھی ہم نے اس واقعے کے بارے میں سوچا ہی نہیں، اور پھر بڑے ہو کر زندگی کے معاملات میں ایسے الجھے کہ کبھی اس بارے میں پراپر ریسرچ ہی نہیں کی، اور یہ باتیں ایمان کا ایک جزو قرار پا کر غور و فکر کے دائرے سے کہیں بہت دور رہ گئیں۔ لیکن پچھلے 4-5 سال سے ذہن بہت مضطرب تھا کہ آخر غور تو کرو کہ ان باتوں کا آخر مطلب کیا ہے۔ کیا تھا یہ واقعہ؟ کس نوعیت کا تھا یہ واقعہ؟ تاریخی تھا یا سائنسی؟ ایمانی تھا یا روحانی؟ کون تھے ذوالقرنین؟ اور اللہ نے یہ واقعہ آخر قرآن پاک میں ہمیں کیوں سنایا ہے؟ جب اس بارے میں ریسرچ کی تو حدیث کی کتابوں سے پتہ چلا کہ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگوں میں علمبردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور یہ ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دست حق پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ صحیح قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں ہے بلکہ بندہ صالح ہیں جو ولایت کے شرف سے سرفراز ہیں۔ ان کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذوالقرنین 2 سنگوں والوں کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے 2 سنگوں یعنی 2 کناروں کا چکر لگایا تھا، یعنی مشرق اور مغرب۔ یہ بھی ایک قول ہے کہ ان کے تاج پر 2 سینگ بنے ہوئے تھے، اور بعض اس کے قائل ہیں کہ خود ان کے سر پر 2 طرف ابھار تھا جو کہ سینگ جیسا نظر آتا تھا، اور بعضوں نے یہ وجہ بھی بتائی ہے کہ چونکہ ان کے باپ اور ماں نجیب الطرفین اور شریف زادہ تھے، اس لیے لوگ ان کو ذوالقرنین کہنے لگے۔ لیکن سچ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں کل 4 ایسے بادشاہ ہوئے ہیں جن کو پوری زمین کی پوری بادشاہی ملی۔ ان میں 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین ہیں، اور کافر ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے، اور تمام روئے زمین کے ایک 5ویں بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں جن کا اسم گرامی حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، جو کہ قیامت کے قریب رونما ہوں گے۔ ذوالقرنین کے 3 سفر۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے جو سورہ کہف میں ہے۔ ہم قرآن مجید ہی سے ان 3 سفروں کا حال تحریر کرتے ہیں جن کی رودات بہت ہی عجیب اور عبرت خیز ہے۔ پہلا سفر، حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمہ میں پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمہ پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب ہونے کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف بے ایمان ہو گئے، مطلب کہ ایمان لے آئے، اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھ سے مقتول ہو گئے۔ پھر شروع ہوتا ہے ان کا دوسرا سفر۔ پھر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کی غاروں میں چھپ جاتے تھے
اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ یہ لوگ منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی اور جو لوگ ایمان لے آئے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے ان کو تہہ تیگ کر دیا۔ پھر شروع ہوتا ہے ان کا تیسرا سفر، اور یہ سفر بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے۔ پھر آپ نے شمال کی جانب سفر فرمایا، یہاں تک کہ سدین یعنی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی والوں کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے مشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج و ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ یاجوج و ماجوج کون تھے؟ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے۔ ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو، خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لے کر چلے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانوروں کو کھا جاتے تھے۔ تو یہ ہے یاجوج و ماجوج کی ڈیٹیل۔ پھر بات کرتے ہیں ذوالقرنین کی بنائی گئی دیوار کے بارے میں۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج و ماجوج کے شر اور ان کی اظہار ثانیوں سے بچائیے۔ ان لوگوں نے ان کے عوض کچھ مال دینے کی پیشکش بھی کی، تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے تانبے کے گھارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اور اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بڑھوا دیا گیا اور اس میں آگ جلوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر اس کے بعد پگھلا ہوا تانبا دیوار میں پگھلا دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ اب بات کرتے ہیں کہ ذوالقرنین کی بنائی گئی دیوار کب ٹوٹے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج و ماجوج روزانہ اس دیوار کو چاٹتے ہیں اور توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دن بعد جب وہ محنت کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو وہ سو جاتے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہم یہ دیوار